أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 تا 10 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے. اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ خوشخبری بنے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. یقیناً اللہ اقتدار کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تقریباً 7 آدمیوں کا مقابلہ ہونے والا تھا تو گھبراہٹ ایک طبعی امر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ پر نیند طاری کر دی، جس سے ایک تاثر یہ ہوتی ہے کہ اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے. چنانچہ وہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے. نیز جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی، جس سے انہیں سکون ملتا رہا. مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جہاں پانی کافی تھا اور زمین بھی سخت تھی. مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی جگہ تھی جس پر پاؤں جمتے نہیں تھے اور نقل و حرکت میں دشواری پیش آئی تھی، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا. تھوڑا بہت پانی جو حوض بنا کر اس میں جمع کیا جا سکتا تھا وہ جلدی ختم ہونے لگا تھا. اللہ نے دونوں مسئلوں کے حل کے لیے بارش برسا دی، جس سے ریت بھی جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے اور پانی کا بھی اچھا ذخیرہ جمع ہو گیا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے میدان بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں. اس کا اگلا حصہ پڑھا جاتا ہے. جب پھر آئندہ سال یوم احد آیا تو یوم بدر کی غلطی کا اللہ تعالیٰ نے یوں بدلہ لیا کہ فدیہ کے 70 کافر کے بدلے ایک احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے سامنے کے 4 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے اور خود سر مبارک میں دھس گئے. اللہ اکبر. خون چہرے سے مقدس پر بہنے لگا. چنانچہ یہ آیت اتری، مصیبت پہنچی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، کہہ دو کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں نازل ہوئی ہے، یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے سبب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ایک دعا ہے
اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا ہے، کیونکہ بدر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کے ساتھ دعائیں مانگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کو مختصر کر دیجیے، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ابن عباس سے روایت ہے کہ یوم بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں عہد کے پورا کرنے کی طرف تجھے توجہ دلاتا ہوں، ورنہ اے اللہ تعالیٰ تجھے پوجنے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، حضرت بس بس۔ تو آپ اٹھے اور فرما رہے تھے کہ قریب تر عرصہ میں کافروں کو شکست ہونے والی ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی فرشتوں کی صفیں ایک کے پیچھے ایک لگی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف تھے، اور جدھر کے حضرت ابو بکر تھے اور جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر ایک سائڈ پر تھے، دوسری طرف حضرت میکائیل 1000 فرشتے لے کر بائیں طرف تھے۔ جدھر بھی جاتے فرشتے ہی فرشتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1000 کی مد میں 2000 فرشتے بھیجے گئے، اسی لیے بعض نے یہ فتح دال قرار دیا۔ اللہ اکبر! اور روایت یہ ہے کہ 500 ملائکہ جبرائیل علیہ السلام